والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے اسی سے مانگتا ہے اور ہر روز اس کی ایک نئی شان ظاہر ہوتی ہے۔ اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ آج ہماری سورہ الرحمن کی آیہ مبارکہ 30 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سامعین، آج کی ہماری آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین اور اس کے درمیان جو کچھ اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا اس کے حوالہ سے ذکر فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کی جو شان کریمی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو ظاہر فرمایا۔ آغاز یہاں سے فرمایا یسألہ من فی السماوات والارض، کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے، یہاں پر ہر ایک چیز اور جن و انس، فرشتے، ملائکہ، انسان اور جن اور اس کے علاوہ جو کچھ بھی اس زمین و آسمان اور اس کے درمیان موجود ہے، ہر ایک زیرو ہے یا ٹھوس ہے یا مادہ ہے، جو کچھ بھی ہے وہ ہر ایک چیز اپنے رب سے ہی سوال کرتی ہے۔ اس کائنات میں تین چیزیں بڑی اہم ہیں۔ نمبر ایک، انسان سب سے پہلے نمبر پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں سے سب سے زیادہ جس کو عزت والا بنایا ہے وہ حضرت انسان ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ عزت اور شرف عطا فرمایا۔ اس کے بعد ملائکہ اور اس کے بعد جنات۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے کہ زمین پر رہنے والے جو لوگ ہیں، انسان ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ زمین پہ رہنے والے وہ اللہ تعالیٰ سے رزق کا سوال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور بخشش کا سوال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے عنایات اور عطاؤں کا سوال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اپنی مغفرت اور بخشش کا سوال کرتے ہیں۔ اور جو آسمانوں میں ملائکہ رہتے ہیں وہ ہر لمحہ اللہ کی حضور فرما برداری کا سوال کرتے ہیں۔ اور دنیا پر رہنے والے انسان جو مومن ہیں، ایمان والے ہیں، وہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جو بھی صاحب ایمان لوگ تھے، چاہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو عیسائیت پر قائم تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں جو یہودیت پر اور کتاب پر قائم تھے، اور جو بھی ہر زمانے میں مومن رہے ہیں، ایمان والے رہے ہیں، وہ تمام ایمان والوں کے لیے دعا کرتے ہیں، بخشش کی دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ روئے زمین پر جتنے ایمان والے ہیں تمام کو معاف فرما دے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم اور عنایت ہے ہم سب مسلمانوں پر، سب ایمان والوں پر۔ وہ آج مسلمان ظاہر ہے، اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد سارے مذاہب ختم ہو گئے، سارے ادیان ختم ہو گئے۔ اب ایک عالمگیر جو دین ہے اس کا اعلان کر دیا گیا، اور ان الدین عند اللہ الاسلام، اب اللہ کے ہاں صرف ایک ہی دین ہے اور وہ دین اسلام ہے۔ اس بنیاد پہ اب ملائکہ جو ہیں یہ دعا کرتے ہیں مسلمانوں کے لیے کہ اے اللہ تعالیٰ، ہم تیرے حضور دعا کرتے ہیں کہ جتنے ایمان والے ہیں، عمل صالح کرنے والے ہیں، یا اللہ ان کو اپنے کرم سے معاف فرما دے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جی یہ مسلمان ہے، نیک عمل کر رہا ہے تو لہٰذا اس کی بخشش ہو جائے گی، یہ نہیں کہا جا سکتا۔ بخشش کی بنیاد عمل نہیں ہے، بخشش کی بنیاد اللہ کی رحمت ہے۔ یہ جو ہم عمل کرتے ہیں یہ اس کی رحمت کے ہمارے اوپر ہونے کی ایک ہلکی سی سفارش ہوتی ہے۔
جیسے انسان سفارش کرتا ہے کسی کام کے لیے، تو جب انسان اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے تو اس امید کے ساتھ آتا ہے کہ جب میں اللہ کے حضور جھکوں گا، اللہ کے حضور قیام کروں گا، اللہ کے حضور رکوع کروں گا، اللہ کے ہاں سجدہ کروں گا، اللہ کے ہاں تحیات و تسبیحات کروں گا، طیبات پیش کروں گا، تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوگا۔ اور جب کوئی کسی سے راضی ہوتا ہے تو وہ سب سے پہلے کیا کرتا ہے؟ اس کی جو خطائیں ہوتی ہیں، لغزشیں ہوتی ہیں، اسے وہ معاف کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہمارے بچے ہوتے ہیں، چھوٹے بچے ہوتے ہیں، وہ کتنی ہمارے ناپسندیدہ باتیں کرتے ہیں، کتنا وہ غلط کر جاتے ہیں، ہم انہیں کیا کرتے ہیں؟ معاف کر دیتے ہیں۔ کیا وجہ ہوتی ہے؟ ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ہم ان سے پیار کرتے ہیں، اور جس سے محبت ہوتی ہے اس کے عیب جو ہیں وہ بھی نظر نہیں آتے۔ عرب کا مشہور ایک مقولہ ہے، حبو کا شین یعمی و یسم، فرمایا بندے کی کسی سے محبت ہی ہوتی ہے کہ وہ اس کے بارے میں گنگا اور بہرا ہو جاتا ہے۔ جو کسی سے محبت کرتا ہے اس کے بارے میں وہ گنگا اور بہرا ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس سے وہ محبت کرتا ہے اس کے بارے میں نہ تو وہ کسی سے برائی سن سکتا ہے اور نہ وہ اس کی برائی کسی کے سے دیکھ سکتا ہے۔ کیوں؟ محبت ہے، اور جہاں محبت ہوتی ہے وہاں عیب نظر نہیں آتے۔ اسی بنیاد پر اگر کوئی آ کے نعوذ باللہ کوئی بات کرتا تھا وسلم کے بارے میں، کسی کے بارے میں، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے جب ابو جہل نے سوال کیا تھا کہ جناب اے ابو بکر یہ بتاؤ، کوئی بندہ یہ کہے کہ جناب میں راتوں رات وہاں گیا، میں آسمانوں کی سیر کر کے پھر میں واپس بھی آیا، ابھی رات کھڑی تھی، تو مان لے گا؟ کہا نہیں، ایسے ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ پھر بڑا خوش ہوا، کہا پھر سن لو، جس پہ تم ایمان لا کے بیٹھے ہو، جسے تم اپنا رسول کہتے ہو، وہ یہ باتیں کہہ رہا ہے کہ میں ایسے گیا واپس راتوں رات آ گیا۔ تو آپ نے فوراً فرمایا اگر میرا محبوب کہہ رہا ہے تو سچ کہہ رہا ہے۔ یہ تو محبت ہے، محبت ہے، پیار ہے۔ جس سے محبت ہو وہاں عیب شائب نظر نہیں آتے، وہاں کوئی نقص نظر نہیں آتا۔ لیلا مجنون کا ایک بڑا مشہور قصہ ہے جو حکایات میں لکھا ہے، موجود ہے، کہ ایک بادشاہ نے لیلا سے کہا کہ از دیگر خوباں تو افزو نیستی، فارسی میں باقاعدہ اس پہ پوری یہ نظم ہے، از دیگر خوباں تو افزو نیستی، گفت خاموش چھو تو مجنون نیستی، گردیدہ ہے مجنون بودے تو را، درد و عالم بے خطر بودے تو را۔ بادشاہ نے مجنون سے کہا کہ تو لیلا کے پیچھے جو پاگل ہوا پھرتا ہے وہ تو بدصورت ہے، سیاہ رنگ ہے، اور تو اس کی محبت میں گرفتار ہے۔ تو اس نے کہا گفت خاموش، بادشاہ صاحب آپ چپ ہو جائیے، جو تو مجنون نیستی، آپ مجنون نہیں ہیں، اس لیے آپ یہ جملے بول رہے ہیں۔ گردیدہ ہے مجنون بودے تو را، اگر تیرے پاس مجنون والی آنکھ ہو تو تجھے پوری کائنات میں اس جیسی ہنسی کوئی نظر ہی کوئی نہ ہے۔ کیوں؟ جس سے محبت ہوتی ہے انسان کو اس میں کوئی عیب نظر نہیں آتا، اور اگر عیب ہو تو اسے معاف کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ جو ہم یہ عمل کرتے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ بنیادی طور پر اپنے رب سے محبت ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کے حضور ہم اس طرح عمل کرتے ہیں تو رب ہم سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، اور جب وہ پیار کرتا ہے تو اس کے پیار کی سب سے پہلی علامت کیا ہوتی ہے؟ وہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال دیتا ہے، اور اس کی جو صفت ہے ستار العیوب و غفار الذنوب، وہ تب ظاہر ہوتی ہے، عیبوں پہ پردہ ڈال دیتا ہے، گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، یہ اس کی رحمت ہے۔ تو فرمایا کل یوم یہ یسأل من فی السماوات والارض، ہر ایک جو آسمانوں میں اور زمینوں میں ہے وہ کس سے مانگتا ہے؟ وہ اپنے رب سے مانگتا ہے، اور ہمیں ہر لمحہ اپنے رب سے مانگنا چاہیے۔ وہ خوش ہوتا ہے جب بندہ اپنے رب سے مانگتا ہے تو رب خوش ہوتا ہے، اس سے مانگو، بار بار مانگو، ہر چیز اسی سے مانگو اور کثرت سے مانگو۔ اور اللہ فرماتا ہے اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب مانگنے والا مجھ سے مانگتا ہے میں اس کی دعا کو سنتا۔ اجیبو جواب دینا، اجیبو جواب دینا، اجیبو دعوت الداعی، جب بلانے والا، جب دعوت دینے والا دعوت دیتا ہے، جب سوال کرنے والا سوال کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے اجیبو میں اس کا جواب دیتا ہوں، اذا دعان جب مجھ سے دعا کرتا ہے۔ تو یہ کتنی اعزاز اور شرف کی بات ہوگی ہمارے لیے جب ہم اللہ کو بلائیں گے، اللہ سے مانگیں گے، اللہ ہمیں جواب عطا فرمائے گا۔
اب جواب کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں جی ہماری دعا سنی نہیں گئی. نہیں، ایسی یہ جملہ غلط ہے. دعا ہم میں سے ہر ایک کی سنی جاتی ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم مانگے اور وہ سنے نا، ایسا اس کا نظام ہی نہیں ہے. اللہ ہم ہر ایک کی دعا سنتا ہے. ہاں، آگے جو ہم مانگ رہے ہیں وہ ہمیں دینا ہے یا نہیں دینا، یہ اس کا فیصلہ ہوتا ہے. سنتا ہر ایک کی ہے، اس میں بھی ہمارے لیے فائدہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا پیاری حدیث ہے پاک، اچانک ذہن میں آ گئی. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ مومن کا معاملہ بھی کیا خوبصورت ہے. بڑی خوبصورت حدیث ہے، اس کو دلوں میں جگہ دو، پکا یاد کر لیں. سرکار نے فرمایا بندہ مومن کا بھی معاملہ کیا حسین و جمیل ہے. جب وہ اللہ سے دعا کرتا ہے، اگر اس کی دعا قبول کر لی جائے اور اسے وہ چیز جو اس نے مانگی ہے وہ دے دی جائے تو اسے دنیا میں مل گئی، اس کی دعا اب ختم ہو گئی. اور فرمایا اگر اس کی وہ جو تمنا اور طلب تھی اللہ نے وہ پوری نہ کی، دعا تو سنتا ہے، بظاہر دعا تو سنی گئی. فرمایا اگر اس نے وہ پوری نہ کی تو فرمایا اس کے لیے اتنا فائدہ ہے کہ وہ سوچ نہیں سکتا. اللہ اس کی دعا کو محفوظ کر لیتا ہے قیامت والے دن کے لیے. فرمایا جو جو وہ مانگتا ہے اور پوری نہ ہونے والی دعائیں اللہ محفوظ کر لیتا ہے. فرمایا جب میزان لگے گا اللہ تعالیٰ جب اس کا نامہ اعمال ہلکا پڑے گا نیکیوں والا، اللہ فرمائے گا ملائکہ اس کی وہ جو قبول نہیں کی تھی میں نے دعائیں، ذرا وہ دعائیں لے آؤ نا. وہ دعائیں آئیں گی، اللہ اس کے نیکیوں والے پلڑے میں رکھ دے گا. اچانک اس کا نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور برائیوں والا ہلکا پڑ جائے گا. وہ کہے گا یا اللہ یہ کیا ہوا، جبھی جہنمی کا فیصلہ تھا جنتی کا فیصلہ ہو گیا، مولا یہ کیا ہوا. اللہ فرمائے گا بندے تیری یہ وہ دعائیں تھی جو تو نے کی تھی میں نے سنی لیکن میں نے پوری نہ کی، آج میں نے ان کا اجر تجھے عطا کیا ہے. وہ بندہ، سرکار نے فرمایا بندہ پھر اس وقت خواہش کرے گا آئے کاش میری کوئی دعا بھی قبول نہ ہوتی، ساری کا اجر مجھے آج قیامت میں مل جاتا ہے. اس لیے جب دعا قبول نہ ہو تو پریشان نہ ہوا کیجیے. دعا ہم نے کی، اللہ کے ہاں رجسٹر ہو گئی، اللہ کے ہاں رجسٹر ہو گئی. کوئی بھی دعا فضول نہیں ہے، ہر دعا کارآمد ہے. کچھ وہ ہے جو آپ کو ریٹرن میں مل گئی، یہ تھوڑا اجر ہے. جو آپ کو دنیا میں مل گئی یہ تھوڑا اجر ہے، جو آپ کو نہیں ملی وہ زیادہ اجر ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، کیا خوبصورت یہ ایمان والے لوگ تھے، کیا یہ عظیم شخصیات تھیں، کیا اللہ نے نفوس قدسیہ کو پیدا فرمایا تھا. اللہ نے وہ سانچے ہی توڑ دی جن میں ان کو ڈھالا تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا اے علی بتائیے آپ کب خوش ہوتے ہیں، جب آپ کی دعا قبول ہو یا جب آپ کی دعا قبول نہ ہو. فرمایا جب میری دعا قبول ہو تو خوش ہوتا ہوں اور جب دعا قبول نہ ہو تو بہت زیادہ خوش ہوتا ہوں. کہا یہ کیا مطلب؟ کہا جب قبول ہوتی ہے اس میں میری خوشی اور میری رضا ہوتی ہے کہ جو میں نے مانگا ہے میری بات پوری ہو گئی اور میری سنی گئی اور اللہ نے قبول کر لی اور مجھے عطا کر دیا، اس میں میری رضا ہوتی ہے. اور جہاں قبول نہیں ہوتی وہاں میرے رب کی رضا ہوتی ہے اور مجھے رب کی رضا اپنی رضا سے زیادہ پسند ہے. کتنا خوبصورت جملہ ہے. اگر ہم یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ اپنی رضا سے رب کی رضا زیادہ اچھی اور بہتر ہے تو بتائیے کبھی ہم پریشان ہوں گے؟ کبھی پریشان نہیں ہوں گے. دعا قبول نہ ہونے پر ہم پریشان نہیں ہوں گے بلکہ کیا کہیں گے، رب نے جو کیا ہے بہتر کیا. تو جب انسان اپنی ڈوریں رب پہ چھوڑ دیتا ہے نا پھر اس کی ڈوروں کو دنیا ہلا نہیں سکتے. کیوں؟ اس نے ڈوریں اپنے رب کی ذات پہ چھوڑ دی. اور جنہوں نے اللہ والوں کی زندگیاں کیوں کامیاب ہیں؟ انہوں نے اپنی ڈوریں کبھی دنیا والوں پہ چھوڑی نہیں ہیں، انہوں نے اپنی ساری ڈوریں اپنے رب پہ چھوڑ دی. کہا رب اس میں اگر تو راضی تو ہم اس میں راضی، رب اگر تو اس میں راضی تو ہم اس میں راضی. حضرت عطا رضی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ لکھا بزرگ کا. وہ جا رہے تھے تو لوگ جناب ان کی بڑی عزت رسپیکٹ کر رہے تھے، تو اچانک ان کے دل میں ذہن میں یہ خیال آیا کہ شیطان بڑا حملے کرتا ہے ہم سب پر.
کہتا واہ لوگ بڑی تیری عزت کر رہے ہیں. تو اندر کا شیطان جو ہے وہ ذرا اس نے اپنا سر اٹھایا تکبر والا, تو انہوں نے کیا کیا, واپسی پہ اپنی داڑھی صاف کروا دی, ہر چیز اتار دی, واپس آئے تو لوگ جو ہیں ان پہ پتھر مار رہے تھے, برا بھلا کر رہے تھے, کہتے شرم کرو یہ کیا کیا. تو وہ ہنس رہے تھے. لوگوں نے کہا یہ عجیب آدمی, ہم اسے برا کہہ رہے ہیں, جن کو مار رہے ہیں گالیاں دے رہے ہیں, یہ ہنسی جا رہے ہیں. تو بار بار کیا کہہ رہے تھے شیطان سے, ہاں اب راضی ہے, اب بے عزت ہو کے اب خوش ہو, بڑا خوش ہو رہا تھا پہلے تیری عزت ہو رہی ہے, اب ذلیل ہو رہا ہے, اب ٹھیک ہے. اللہ نے فرمایا فرشتوں دیکھو یہ میرا بندہ ہے, کس بنیاد پہ مجھ سے محبت کر رہا ہے. یہ روحانیت اور اندر کی دنیا کے معاملات ہیں. اگلے الفاظ بڑے خوبصورت ہیں قرآن پاک کے, سبحان اللہ, کل یوم ہوا فی شان, فرمایا ہر دن تیرے رب کی شان نئی انداز میں, ہر دن, ہر لمحہ, ہر روز اس کی ایک نئی شان ظاہر ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کے جو معاملات ہیں ہر روز وہ ایک نئے شان کے ساتھ لوگوں کے ساتھ معاملے فرماتا ہے. یہ جملہ اتنا وسیع ہے کہ ہر دن اس کی نئی شان ہے. یہ اتنا وسیع جملہ ہے کہ اس پہ اگر میں تفسیر شروع کر دوں تو کتنے گھنٹے چاہیے. کل یو, ایک لفظ شان جو ہے, شان, یہ اتنا خوبصورت لفظ ہے اللہ کی ذات کے لیے. اللہ کی ذات کی شان مبارک کا کوئی اندازہ ہی نہیں ہم کر سکتے. بس اتنا ذہن میں رکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہر روز اس کی ایک نئی شان ظاہر ہوتی ہے کائنات میں. اور پھر کائنات پہ غور کرتے جائیں. یہ سوال میں آپ پہ چھوڑ رہا ہوں, آپ اس پہ خود غور کیجئے گا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, اے انسانوں اور اے جنوں, اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ. اللہ نے تم پہ کیا عنایات کی, کیا اکرام کیا ہے, کیا وہ تم سے محبت کرتا ہے. اور اس کا پیچھے کے ساتھ تعلق کیا ہے, یسألو کے ساتھ تعلق ہے. یسألہ من فی السماوات والارض, زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ سوال کس سے کرتا ہے, اللہ سے کرتا ہے. اور اللہ سب کو عطا کرتا ہے. اور ساری عطائیں لے کر بھی تم اپنے رب کا انکار کرتے ہو. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے. اللہ کی ذات ہمیں اپنی عطا کردہ نعمتوں پر ہر لمحہ شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.